وراثت کے متعلق کل کے درس کے اندر قرآن پاک کی روشنی کے اندر گفتگو ہوئی سی. اج کے درس کے اندر احادیث مبارکہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض حصیاں نو فرض حصے والیاں نو دے دو. یعنی جڑے اللہ نے حکم دیتا ہے جنوں جنوں جو دین دا فرمایا فرض حصے نو فرض حصے والیاں نو دے دیو. اور جڑا کچھ بچ جاوے نا فرض تو دے کے جو بچ جاوے نا وہ میت دے جڑے قریب ترین ہون نا مرد انہوں نے دے دی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے, اس کا ماں باپ کو نہیں اگے اور بچے کو نہیں کوئی بھی نہیں, صرف ایک بیٹی. اگر کلی ہے تو شریعت آندی ہے انہوں باپ کی جائیداد کے ادھا حصہ دیتا ہے, لیکن ادھا تو اس کا بچ گیا نا, ادھا وہ وارث بنی ادھا وہ حصہ تو بچ گیا. اس واسطے فرمایا جدو فرض ادو پورے ہو جان پھر ویکو کہ اس کے باپ کا بھرا ہے, اس کے ماں کا بھرا ہے, یا اس کی باپ کی بھن ہے, اس کی ماں کا بھرا یا اس کی ماں کی بھن ہے, پھر اس رشتے کے جڑے قریب ترین نے نا تسی انہوں نے دے دو. امام بخاری امام مسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت نقل کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر دا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان دا وارث نہیں ہو سکتا. ایک شخص ہے جہاں کفر دی حالت ہے گیا, مثال کے طور پہ دو بھرا نے, ایک مسلمان ہو گیا تو ایک کافر ہے, ایک مسلمان ہو گیا تو ایک کافر ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو, ایک دے بچے ہیں تو ایک دے بچے نہیں ہیں. شریعت آندی ہے مسلمان کافر دا وارث نہیں ہے اگرچہ اس کا بھرا کیوں, اور کافر جڑا نا وہ مسلمان دا وراثت دی اندر حصہ وار نہیں, اگرچہ جنہ مرضی قریب دا رشتہ کیوں نہ ہوئے مسلمان مسلمان دے وراثت دا حصے دار ہوئے گا, اور کافر جڑا نا وہ مومن مسلمان دی وراثت دے وچوں حصہ نہیں پائے گا. امام ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل وارث نہیں ہوتا, قاتل جڑا ہے نا وہ وارث نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو بزرگ بیٹھے ہو, تسی بھی اپنی زندگی کے اندر ویکھیا ہے تقریباً زیادہ تر اج جڑے قتل و غارت ہو رہے ہیں نا یہی زر زمین دی وجہ تو ہو رہے یا عورت دی وجہ تو, زیادہ تر ہن زمین پیسہ ایسے چیز دی وجہ تو ہو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو اور اسی اس چیز نو سوچیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد فرمایا کہ قاتل وارث نہیں ہو. مثال طور ایک بھرا نے زمین کی خاطر بھرا نو ماریا ہے کہ جائیداد مینوں مل جائے, حضور فرمایا وہ قاتل وارث نہیں بن سکتا. وہ قاتل جڑا ہے نا یا باپ نو مار دیتا ہے کہ اس کی جائیداد میرے ذمہ, یا ماں نو مار دیتا ہے. اللہ پاک اس طرح کا معاملہ نہ کرے, سانو ہدایت بخشے, اس طرح کی ساری سوچ بھی نہ جائے. لیکن اس معاشرے کے اندر اسی ویکھ رہے ہیں کہ ایسے طرح ہو رہے ہیں کہ میں انہوں مار دیاں گا, اس کی زمین جڑی ہے میں اس کا بھرا یا میں اس کا بیٹا یا میں اس کا قریبی ہے, وہ جدائد جڑی میرے نہ لگ جائے. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد فرمایا ترمذی اور ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارک ہے, حضور فرمایا جڑا قاتل ہے نا وہ وارث نہیں ہوگا, اگرچہ جنہ مرضی قریب دا رشتہ ہی کیوں نہیں ہے, جدو انہوں قتل کیتا ہے جس کے نام دے اتنے زمین سی یا جس کے نام دے اتنے جائیداد سی, وہ قاتل ہے, انہوں قتل کیتا گیا ہے جس کے نام زمین سی, یہ فرمایا وہ قاتل وارث نہیں ہوتا. ابو داؤد نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی واسطے چھٹا حصہ مقرر فرمایا جدو مانا. دادی واسطے چھواں حصہ ہے پوترے دی جدائد دے وچوں جدوں اس دی نو موجود نہ ہو, یعنی اس بچے دی ماں, ایک بندہ فوت ہو گیا ہے, اس دی ماں فوت ہو گئی ہے لیکن اس دی دادی جڑی ہے نا وہ آئے گی. حضور ارشاد فرماندے نے ماں نہیں ہے, ماں ہوندی تے پھر انہوں حصہ لبنا سی, لہٰذا ماں دی جگہ دے اوتے دادی موجود ہے, ماں فوت ہو گئی ہے, تے پھر میں دادی نو اس دی جدائد دے وچوں چھواں حصہ جڑا ہے نا وہ انہوں
दिता जाएगा। इमाम तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपको रिवायत की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि वसीयत तो पहले कर्ज अदा किया जाएगा और हकीकी बहन भाई वारिस होंगे, ना कि आलाती बहन भाई। फरमाया जदों जायदाद तकसीम करनी है ना, पहले इस चीज़ का ख्याल करना है कि उसके उत्ते कर्जा कितना है। हो सकते उसकी 5 लाख की जायदाद हो तो 5 लाख ही करदा हो, तुसी 5 लाख की जायदाद आपस में 2 भरा 4 भरा वंड के बह जाओ तो कबर चो मार खाना रहे कर्ज ही वजह। और मैं पहले विरासत नहीं मननी, सब तो पहले उसका कर्ज उतारना है, उसनू गुसल कफन का जड़ा अखराजात है वो कटने ने। यानी कफन किन्ने का आया है, गुसल के उत्ते कितना खर्चा आया है, कबर बनाने के उत्ते कितना खर्चा है, खत्म दरूद विच नहीं है। ये मुस्तहब अमल ने, ये फर्ज अमल नहीं है। ये आके कि मैं भी उधरू कट के फिर सारे मामला ਤੁਹਾਡਾ दिल मनता जाओ, वरना तुम इंज ही कुरान पाक पढ़ के दुआ करोगे तो दुआ पहुँच जाएगी। जरूरी नहीं है कि 10 देगा चाड़ोगे तो फिर ही ਤੁਹਾਡਾ यानी इसाले सवाब होगा, इस तरह नहीं है। जिन्हें जरूरी चीज़ा ने, कफन तो बगैर गुजारा नहीं है, कबर तो बगैर गुजारा नहीं है। साफ ज़ाहिर है अगर फ्री कट दें ठीक, वरना मजदूरी दे के भी कटवानी पवे तो कबर कटाना जरूरी है। कफन दफन का अखराजात कट के और उस तो बाद जो उसके जिन्हें कर्ज महल्ले में जी उठन बैठ जाते उनके नाल उठते पैंदे ने, सारे को पूछो जिहड़ा उसका कर्ज है वो कर्ज उतारो। हज़रत अली फरमाते ने उस तो बाद जी वसीया जी विरासत है ना उन्होंने तुसी तकसीम करो। पर मैं हकीकी बहन भाई जिहड़े ना वारिस होणगे, आलाती बहन भाई वारिस नहीं होणगे। आलाती आंदे ने जिन्हां दा बाप एक होवे ते मां वक्री वक्री होवे। मिसाल के तौर ते एक बाप ने, एक बंदे ने 2 शादियां कीतियां, उन्हां विचों एक उसकी बीवी फौत होंदी, उसकी औरत के ना जो भी जमीन है पैसा है जायदाद है ना वो सिर्फ ਉਹਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ पैदा ਹੋਏ ਨੇ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। उसके शोहर की जी दूसरी बीवी है उसके ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ पैदा ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ नहीं। हालाती ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ कि जिस तरह एक बाप ने 2 शादियां कीतियां ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਯਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। इस चीज़ हाँ अगर बाप फौत होगा तो दोवां का बराबर का बाप है, उन्होंने भी बराबर हिस्सा दिता जाएगा, दूजिया भी बराबर का हिस्सा दिता जाएगा। अगर माँ जिन्हों की फौत होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिस्सा भी जायदाद के विचों विरासत के विचों उन्होंने दिता जाएगा। दुआए अल्लाह ताला तुहानू मैनू असी सारिਆਂ ਨੂੰ इल्म मेरास सीख के अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।